بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صدام حسین وہ آدمی تھا جس سے پوری دنیا کے کفار خوف کھاتے تھے، لیکن وہ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے صدر صدام حسین کو پھانسی کے تختہ پر لٹکا دیا گیا۔ نہ صرف آپ کو پھانسی دی بلکہ آپ کی پھانسی کو ٹی وی پر لائیو کوریج بھی دی۔ کیا اس کی وجہ صدام حسین کے پاس ایٹمی میزائل کے اثاثے موجود تھے، یا پھر ایک فلسطینی لڑکی کی فریاد پر صدام حسین کا اسرائیل پر حملہ کرنا تھا؟ ویسے تو دوستو، صدام حسین کا زوال 20 مارچ 2003 کو شروع ہوا جب امریکہ نے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے عراق پر حملہ آور فوج کی قیادت کی۔ دوستو، صدام حسین نے اپنی زندگی کا سفر نہایت ہی مشکل حالات میں طے کیا۔ صدام حسین نہ کسی امیر باپ کی اولاد تھی، نہ ہی کسی بڑے افسر کا بیٹا تھا، بلکہ آپ 1937 میں بغداد سے 100 میل دور تکریت میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ ملک کے غریب ترین علاقوں میں آتا تھا اور صدام حسین خود غربت میں پلا بڑا تھا۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ چھوٹی عمر میں ہی بغداد اپنے چچا کے پاس رہنے چلے گئے۔ دوستوں، صدام حسین نے 1962 میں طاہرہ لا اسکول میں تعلیم حاصل کی اور 1963 میں عراق میں بغداد لا کالج میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ صدر صدام حسین نے اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد صدر مملکت کے ساتھ عراق میں مؤثر طریقے سے اقتدار سنبھالا۔ پھر 1989 میں آپ عراق کے صدر بن گئے۔ اس کے بعد آپ دیگر عہدوں کے علاوہ انقلابی کمانڈ کونسل کے چیئرمین اور وزیر اعظم بن گئے۔ دوستو، صدام حسین اپنی حکمرانی کے خلاف کسی بھی اندرونی مخالفت دبانے کے لیے ایک وسیع خفیہ پولیس کا استعمال کیا۔ دوستو، صدام حسین نے 3 شادی کی تھی۔ پہلی شادی سن 1963 میں ساجدہ طلفہ سے ہوئی، دوسری شادی سن 1986 میں سمیرہ شبندر سے ہوئی اور تیسری شادی سن 1990 میں ندا لال ہمدانی سے ہوئی۔ دوستو، صدام حسین کے 6 بچے جس میں سے 3 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے۔ 2 لڑکے جن کا نام کسے اور عہدے تھا، عراق کے شہر موصل میں امریکی افواج کے ساتھ 3 گھنٹے جاری رہنے والی فائرنگ کے تبادلے کے بعد شہید کرا دیے گئے، جس پر امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں افراد اپنے باپ سے بھی زیادہ ظالم اور بے رحم تھے۔ ناظرین، جب ان دونوں بھائیوں کو شہید کروایا گیا اس وقت ایک بھائی کی عمر 37 سال اور دوسرے بھائی کی عمر 39 سال تھی۔ امریکہ نے ان دونوں بھائیوں کو مارنے کی ایک یہ بھی وجہ بتائی کہ ان دونوں بھائیوں نے تیل کی غیر معمولی اسمگلنگ میں حصہ لے کر کافی دولت کمائی ہے۔ دوستو، صدام حسین اور اندرا گاندھی کے بہت اچھے اور دوستانہ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے صدر صدام حسین نے انڈیا کا بھی دورہ کیا۔ لیکن جب امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے عراق پر حملے کرنا شروع کیے تو ہندوستان کچھ دیر کے لیے عجیب و غریب انداز میں نظر آیا۔ پھر جب امریکی صدر جارج بش نے عراق پر حملہ کرنے کے لیے انڈیا سے ہوائی اڈے مانگے تو انڈیا نے امریکہ کو حکم مانتے ہوئے اپنے اڈے دے دیے۔ اس وقت صدر صدام حسین کا یہ کہنا تھا کہ جس انڈیا کو میں اپنا دوست مانتا تھا حقیقت میں وہ میرا دشمن نکلا، اور جس پاکستان کو میں اپنا دشمن مانتا تھا حقیقت میں وہ میرا ایک سچا دوست ثابت ہوا، کیونکہ پاکستان نے اس جنگ میں شریک ہونے سے منع کر دیا تھا۔ دوستو، امریکہ کی عراق پر حملے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہودیوں کو صدام حسین کی شکل میں ہٹلر کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ دوستو، ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ صدر صدام حسین کی لائیو کانفرنس چل رہی تھی کہ ایک چیختی چلاتی عورت صدام حسین کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور صدر صدام حسین کو سخت الفاظ میں مخاطب کر کے کہا کہ اسرائیلی فوجی ہماری بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے اغوا کر کے ان کا ریپ کر کے انہیں قتل کر دیتے ہیں، اور تم لوگ یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگ یہاں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو، ادھر ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کیا تم کو ان عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی جو اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ صدر صدام حسین رونے لگا اور اس نے کہا کہ کل صبح کا سورج کوئی بھی اسرائیلی نہیں دیکھ پائے گا۔ دوستو، صدام حسین نے اسرائیل پر 40 کے قریب میزائل داغ دیے جو ایک کے بعد ایک کر کے اسرائیل پہ گرتے تھے۔ وہ منظر یہودیوں کے لیے بڑا خطرناک تھا کیونکہ یہودی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ دوستو، مورخ لکھتے ہیں کہ صدر صدام حسین کے پاس ایٹمی میزائل کے اثاثے بھی موجود تھے اور وہ بہت جلد عراق کو ایٹمی طاقت بنانے والے تھے، لیکن صدر صدام حسین کا یہ کہنا تھا کہ ان کے یہ ایٹمی میزائل نہ صرف عراق کا دفاع کریں گے بلکہ اس روئے زمین پر موجود تمام کمزور مسلم ممالک کا دفاع بھی کریں گے۔ لیکن غیر مسلم ممالک اور خاص طور پہ یہودی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی مسلم ممالک ایٹمی طاقت کی صلاحیت رکھے۔ دوستو، امریکہ اس
سمجھ چکا تھا کہ صدام حسین اسرائیل کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے عراق پر حملہ بھی کیا اور 30 دسمبر سن 2006 کو صدام حسین کی پھانسی عمل میں آئی۔ آپ پر درجنوں قتل کے الزام بھی لگوائے اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دینے کے بعد آپ کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس وقت کی موجودہ عراق گورنمنٹ نے آپ کی پھانسی کی ایک باضابطہ ویڈیو جاری کی جس میں آپ کو پھانسی کے پھندے تک لے جایا جا رہا ہے اور اس میں آپ کی پھانسی کی مکمل ویڈیو ریکارڈ کی گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ اب کے بعد اسرائیل کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ دوستو، صدر صدام حسین کی میت 31 دسمبر 2006 کو تقریب کے قریب ان کی جائے پیدائش العوجہ میں واپس لائی گئی اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد کی قبروں کے قریب آپ کو دفن کر دیا گیا۔ دوستو، اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے اور اس بات کی گواہی قرآن پاک بھی دیتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کا وہ عروج دیکھنا نصیب فرمائے جو ہمیں قرآن پاک میں، احادیث میں اور دیگر اسلامی تاریخی کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آمین۔